اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ الناس سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کتاب خان کا نظام قسط نمبر 51 صفحہ نمبر 218 شروع کریں گے۔ ان صفحات میں آگے فضائل ذکر بیان کیے گئے ہیں، فضائل ذکر کے حوالے سے احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں، ضرور سنیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں۔ آپ یہ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ٹرو پیٹریٹ اور میرے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ اور فیس بک پیج ٹرو پیٹریٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر میں صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھوں اتنی ہی دیر، اور میں اگر عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ اتنا عرصہ میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے راستے میں تلواروں کے زخم کھانے سے بڑا درجہ رکھتا ہے اور سخاوت سے مال تقسیم کرنے سے بھی اجر میں زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز پڑھ کر ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتی ہو، تمام دنیا سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے زیادہ محبوب ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتی ہو دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اس سے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ذوالجلال والاکرام ان کا ملائکہ مقربین میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند فرشتے راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھرا کرتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں، آؤ اپنی حاجت کی طرف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک تہ در تہ پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ذکر کی مجالس برخاست ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، اور حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں الہی تیری تسبیح و تکبیر و حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھتے نہایت شدت سے تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟
فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں وہ ذاکرین کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھتے تو اس سے بھاگتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے بخش دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ ان ذکر کرنے والوں میں ایک آدمی ذکر کی خاطر ان میں شامل نہ تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے وہاں سے چلا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس سے بھی بخش دیا کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ وما علینا الا البلاغ یا حیو یا قیوم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 220 تک پڑھا ہے۔